أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج ہم تلک الرسل جز تلک الرسل کے بارے میں کچھ معلوم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر، اس جز کے اندر کیا فرمایا ہے مختصر انداز سے. تو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے ایک مسئلہ جو اس میں بیان کیا ہے وہ ہے رسولوں اور انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، ایک دوسرے کو دوسرے پر ترجیح دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ان میں سے اللہ رب العالمین نے چند لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوئے، بات چیت کی. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے چند لوگوں کے درجات کو، ان کے منازل کو بلند کیے ہیں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو آیات یعنی نشانیاں دی، معجزے دیے. وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی. تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا رسولوں کو، انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر ہم ترجیح دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں سے بہتر رسول ہیں اور بہتر نبی ہیں. لیکن جب ہم حدیث پاک کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دوسرے رسول پر، دوسرے انبیاء علیہم السلام پر فوقیت دینے سے منع کیا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی من بین الانبیاء، متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء پر مجھے ترجیح نہ دو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو لوگ، ایک یہودی اور ایک مسلم، یہ دونوں آپس میں لڑ لیے، بحث و مباحثہ میں پڑ گئے. تو یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، اور وہ مسلم کہہ رہا تھا، یعنی وہ صحابی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر ہیں. ان دونوں میں اتنی بحث و مباحثہ ہونے لگی، یہاں تک کہ ہاتھا پائی بھی ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جھگڑا پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سمجھایا اور اس وقت کہا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر، دوسرے نبی پر مجھے فوقیت مت دو، دوسرے انبیاء پر مجھے ترجیح مت دو. لیکن یہاں ایک اشکال ہے. اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوسرے نبی اور دوسرے رسول پر ترجیح اور فوقیت نہ دو. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بہتر ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد میں سے سب سے سردار ہوں، سب کا سردار ہوں، میں لیڈر ہوں. لیکن پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس لیے منع کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی نبی کو خاص کر کے ان کی شان کو گھٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھائے تو یہ منع ہے. لیکن عام طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء سے
بہتر ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کسی نبی کو خاص کر کے اگر کوئی آدمی ان کی شان میں گستاخی کرے یا تو ان کی شان میں نقص نکالے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بڑھائے، یہ منع ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ اس جز کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا تو لوگوں کے درمیان یہ اختلافات نہیں ہوتے، کوئی دین اسلام کو اپنا رہا ہے، کوئی عیسائیت کو اپنا رہا ہے تو کوئی کسی اور دین کو اپنا رہا ہے، یہ جو اختلافات ہیں اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ان اختلافات کو دور کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اختلاف کو دور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، ان کو آزادی ہے دین چننے کے لیے، دین اختیار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو آزادی دی ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کو چنے، لیکن یہ بتلا دیا گیا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے اور غلط راستہ یہ ہے۔ اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا، اگر وہ راستہ، وہ غلط راستہ اگر تم اختیار کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دے کر رکھا ہے۔ یہ ہے دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت کے بارے میں یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے، ان کے جو متبعین تھے، ان کے یعنی وہ لوگ جن کو مانتے تھے، چاہے انبیاء ہوں ان کے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا ان کے جو سردار تھے، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کا اتنا دباؤ ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم سفارشی مانگ لیں اور یہ شفاعت کرے ہماری۔ یہ ان کا کہنا تھا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایک دباؤ ہے، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ شفاعت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھل کر یہاں کہہ دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت پیش کرے، کسی دوسرے کے بارے میں سفارشی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہوگا قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ اے محمد ارفع رأسک، کہ اے محمد آپ اپنا سر اٹھاؤ اور سفارش کرو، میں تمہاری سفارشی ماننے والا ہوں، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو گویا کہ یہاں سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سفارشی اور شفاعت کسی کی بھی قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اجازت دے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں شفاعت ملے گی۔ قرآن مجید اس کے پڑھنے والے کے بارے میں، اس کے پڑھنے والے کے حق میں کل قیامت کے دن اور قبر میں جو ہے شفاعت کرے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بعد کسی کے ہاتھ میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات اس جز کے اندر ایک بہترین جو ہے آیت آئی ہے جس کو اعظم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین آیت وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی تعلق سے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں احادیث کے اندر، جیسا کہ اگر کوئی آدمی رات میں یہ سورت پڑھ لے تو کافی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح اس آیت کو ہر نماز کے فرض نماز کے بعد پڑھنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے ٹھہرا دیا تھا، ان کو نگرانی میں لگا دیا تھا، لیکن شیطان آ رہا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو نگرانی میں لگا دی تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور چوری کر رہا ہے، تو اس کو پکڑ لیے۔ اسی طرح 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ جب ہونے والا تھا تو وہ آدمی جو ہے وہاں سے چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ سکھلا دیا کہ تم آیت الکرسی کی پابندی کرنا، اگر آیت الکرسی تم نے پڑھی تو حفاظت ہوگی۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا کہ وہ آدمی کہاں ہے, وہ مجرم کہاں ہے؟ تو انہیں تعجب ہوا. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے انہیں معلوم قرار دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے آیت الکرسی کے ذریعے سے ہم اپنے مال و متاع, اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس آیت کے اندر کیا وہ خوبی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنی تصرفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کے کرسی کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض, وہ کرسی جس پر اللہ سبحانہ وتعالی مستوی ہے, آسمان اور زمینوں کو چھا کر رکھا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو یہ ہے آیت الکرسی. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, کہا کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے, یعنی وہ دین اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا پھر نصرانیت کو انہوں نے اپنا لیا تھا. اپنا لینے کے بعد جب چند دنوں کے بعد ان کے بچے جب بڑے ہوئے تو ان لوگوں کو پھر ہدایت ملی. جو مسلمان ہو کر پھر غیر مسلم ہو چکے تھے, پھر انہیں ہدایت کی توفیق ہوئی. جب ان کو ہدایت کی توفیق ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے بچوں پر دباؤ ڈالا کہ تم دین اسلام کو قبول کرو, دین اسلام کو تم قبول کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین, دین اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. چاہے وہ دین اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے, انجام اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی دین اسلام کے تعلق سے. لیکن آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام تو زبردستی سے پھیلا ہے, تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کہا کرتے ہیں. لیکن سراسر جھوٹ بات ہے, سراسر غلط ہے. قرآن اور احادیث کے اندر وہ تعلیم جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے, اس تعلیم کے خلاف ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہا کرتے ہیں کہ دین اسلام تلوار اور زبردستی سے پھیلا ہے. کبھی بھی نہیں. دین اسلام اس کی سچائی, اس کی حقانیت, اس کے اخلاق سے پھیلا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات, اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے, ابراہیم علیہ السلام اور نمرود, ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ قدیر ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا, بات چیت ہوئی تھی, بحث و مباحثہ ہوا تھا, وہ اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اس آدمی کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا, کس چیز میں؟ اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک, بعد اس کے کہ اس کو بادشاہت دی گئی. یعنی نمرود کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دیا تو اس نے تکبر اور جو ہے فخر کیا کہ میں ہی جو ہے مالک ہوں, میں ہی رب ہوں, نعوذ باللہ, اس طرح وہ دعویٰ کرنے لگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جا کر جو ہے بحث و مباحثہ کرنے لگے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس نے جواب میں کہا انا احیی وامیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, میرا پروردگار تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب, تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر, وہ جو ہے ہکا بکا رہ گیا, لاجواب ہو گیا. تو یہ ان دونوں کے درمیان کا بحث و مباحثہ تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ سبحانہ و تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین کی طاقت, اللہ رب العالمین جو مصرف ہے, مدبر ہے, وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے عزیر علیہ السلام کے تعلق سے. عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اس سورت کے اندر, اس جز کے اندر,
اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ہر چیز کو جو ہے زندہ کر سکتا ہے. تو کہا عزیر علیہ السلام ایک قریے کے اوپر سے، ایک بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے. وہ بستی جو ہے الٹی پڑی ہوئی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کبھی اس میں عذاب آیا ہوا تھا. تو انہیں ایک ڈاؤٹ ہوا، دل ہی دل میں وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بستی کو پھر کیسے زندہ کرے گا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها. اس کو مارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ معلوم کرانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہی مار دیا، یعنی ان کو موت دے دیا. کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک وہ اس حالت میں رہے؟ 100 سال تک. 100 عام ثم بعث. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت. ان سے پوچھا گیا کتنے دن تم یہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. انہوں نے فرمایا کہ بس ایک دن یا تو دن کے کچھ حصے میں یہاں رکا ہوا تھا. ان کے اوپر جو ہے 100 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کو یہ لگا کہ ایک دن یا تو پھر دن کا کچھ حصہ. کیوں؟ مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت دی تو دن کا کچھ حصہ چڑھا ہوا تھا، یعنی دن کچھ نکل گیا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حیات دی دوبارہ تو ابھی جو ہے مغرب ہونے والا تھا، سورج ڈوبنے والا تھا. تو انہیں یہ لگا کہ اسی دن میں ہوں، ابھی بھی اسی دن میں ہوں. تو اسی لیے ان کو یہ لگا کہ بس ایک دن یا تو دن کا کچھ حصہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام. تم 100 سال تھے. فانظر الی طعامک. تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو. اور اصل میں سفر میں تھے تو زیادہ سفر لیے ہوئے تھے. تو کہا کہ تم اپنے کھان اور پان کی طرف دیکھو. لم یتسن. وہ ویسا ہی ہے، وہ سڑا گلا نہیں ہے. وانظر الی حمارک. اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو سواری کے لیے استعمال کیے تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، نشانی ہو. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اس کو مارنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اور ان کی نظر کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ثابت کر دیا، تو انہوں نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھے معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالی کو اختیار ہے. تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں کسی انسان کو مار کر بھی ان کو زندگی دی تھی. کچھ واقعات ہیں، ان میں سے یہ واقعہ ہے. ایک دوسرا واقعہ یہ بھی ہے جس کے ذریعے سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں یہ دکھلا دیا کہ مارنے کے بعد پھر کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اے پروردگارا تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے دکھا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. تم کیا ایمان نہیں رکھتے ہو، تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہو. قال بلا، میں ضرور ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں. ولكن ليطمئن قلبي. لیکن میں اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں. قال فخذ 4 من الطير. تو تم 4 پرندوں کو لے لو. فصرهن اليك. پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کا تم ٹکڑوں میں حصے کر دو. ثم جعل على كل جبل. پھر تم پہاڑوں کے اوپر الگ الگ ان کو رکھ دو، ان کے اجزاء کو الگ الگ رکھ دو. ثم دعوهن ياتينك سعيا. پھر تم ان کو پکارو، وہ پھر تمہاری طرف جس شکل میں پہلے تھے یہ پرندے اسی شکل میں پھر لوٹ کر آئیں گے. تو سبحان اللہ ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ. ان کی نظر کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پرندوں کو جو ہے مارنے کے بعد پھر انہیں زندگی دی. تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احیاء الموتى، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی موت دینے کے بعد انسان کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات ایک اور مسئلہ یہاں یہ بھی ہے. جی ہاں، اس مسئلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شک کرنے والے ہو جائیں گے. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شک تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اگر شک ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے یا نہیں تو ہمیں اور زیادہ شک ہو جاتا تھا، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ ان کے دل میں شک نہیں تھا، بلکہ ایمان میں تقویت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. اس کے بعد آئیے سبحان اللہ، ایک مسئلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس مسئلے کے بہت سارے ایک موضوع ہے، بہت سارے مسائل اور آداب سکھلائے ہیں. وہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جب آدمی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، ایک چیز اگر وہ دیتا ہے، مثال کے طور پر 1 روپیہ اگر وہ دیتا ہے تو سبحان اللہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی 7 نیکیاں لکھتا ہے. پھر اس کی مثال اس طرح دی ہے، پہلے میں مثال کہہ دیتا ہوں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانہ ہے. پھر کہا انبتت 7 سنابل، پھر 7 جو ہے بالیاں اس سے نکلتی ہیں، 7 شاخیں اس سے نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے. یعنی کہ 1 روپے اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا تو اس کے ذریعے سے ہمیں 700 روپے خرچ کرنے کے برابر نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ، یہ ہے مال خرچ کرنے کے بارے میں. مفسرین نے فرمایا کہ مال کے خرچ کرنے کے بارے میں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زیادہ نیکیاں رکھی ہیں؟ کہا کہ مال کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر لشکر تیار کرنا ہو تو لشکر کے لیے جو سامان چاہیے تو سامان تو ہمیں ایسے نہیں ملیں گے مال کے بغیر، تو مال اگر ہو تو سامان مہیا ہوں گے. اسی طرح دین اسلام کی خدمت، مثال کے طور پر مسجد ہوں، مدارس ہوں، مراکز ہوں، یہ جو چلانا رہتا ہے، مینٹینس کرنا رہتا ہے، ان کے پیچھے بھی مال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو مال کی اہمیت اسلام نے اس قدر دی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ 1 خرچ کرو گے تو تم اس کے ذریعے سے 700 خرچ کرنے کے برابر نیکیاں پاؤ گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے سلسلے میں اور کچھ آداب بتلائے ہیں کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے، کسی انسان کو، کسی آدمی کو کچھ دیتا ہے تو چاہیے کہ احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ دے. احسان نہ جتلائے اور تکلیف نہ دے. وہ بندے جو احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے، تو ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لہم اجرہم عند ربہم، اجر رکھا ہے، نیکیاں رکھا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اور پھر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلی بات، اگر کوئی آدمی کچھ نہیں دے سکتا ہے کسی فقیر آدمی کو، کسی مسکین کو، تو اسے نہ جھڑکے، اسے برا بھلا نہ کہے، بلکہ کم از کم اتنا کہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی کہ بھلی بات، کچھ اچھے کلام سے اس کو آپ نواز دیجئے تو یہ بہتر ہے اس انفاق سے، اس خرچ کرنے سے، اس مدد سے جو آپ نے مدد کی اور پھر مدد کرنے کے بعد آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کو ستا رہے ہیں، اس کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں. تو سبحان اللہ، جب کوئی آدمی اس طرح سے احسان جتلائے تو اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تو تم اپنے انفاق کو، اپنے اموال جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے برباد مت کرو. برباد کیسے ہو جائے گا؟ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے کہ اس آدمی کی طرح کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو ریاکاری کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں رہتا ہے، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کا نام ہو جائے، لوگ کہیں کہ دیکھو یہ کتنا سخی ہے. تو کہا کہ اس آدمی کی طرح ہے. اس کی مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے کہ سمجھ لیجئے کوئی چٹان ہے، بڑا سا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر مٹیاں ہیں، مٹی ہے اس پتھر کے اوپر، اور کوئی آدمی کیا کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے، کچھ دانے اس نے اس میں ڈال دیے،
اور زوردار بارش آ جاتی ہے اور ہوا آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس جو بارش نازل ہوئی تھی اس بارش کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو ریاکاری کرے اور لوگوں کو ستائے، احسان جتلائے، تو اس کا خرچ کرنا، اس کی مدد کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کے تعلق سے جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کہا کہ اس باغ کی طرح ہے، اس باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہے، اونچی زمین پر ہے، اور بارش جب تیز بارش جب برستی ہے، بارش نہیں کچھ فوارے یا تو پھر شبنم، ہلکی سی شبنم بھی اگر آ جائے تو سبحان اللہ اس میں دگنا پھل آ جاتے ہیں، اس میں دگنا پھل آ جاتے ہیں۔ یہ مثال اس بندے کے لیے ہے جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت اس صورت کے اندر بتلائی ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ کہ ایک بوڑھا سا آدمی، پوری آیت کے اندر ہے کہ ایک بوڑھا سا آدمی، اس کے بچے بھی ہیں، جی ہاں، اور اس کے پاس ایک باغ ہے جو باغ کھجور اور انگور کا باغ ہے، بلکہ اور بہت سارے اقسام جو ہے پھلوں کے اقسام ہیں اس باغ کے اندر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے باغ میں آگ لگ جاتی ہے، ہوا آتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے اس کے باغ میں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، اس کا باغ پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی بوڑھا جو کمزور آدمی ہے اور اس کو سہارا دینے والے اس کے بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اتنے میں وہ آدمی اس بات پر طاقت نہیں رکھتا پھر دوبارہ اس باغ کو سنوارے اور سنبھالے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال اس آدمی کے لیے دی ہے، جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آدمی کی مثال ہے جو آدمی زندگی بھر عبادات کرتے رہا، لیکن آخری وقت میں وہ آدمی کیا کیا، انحراف کا شکار ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد حضرات ایک اور بات یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں کہ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں تو جو مال ہم دے رہے ہیں، مال دیتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حلال کی کمائی کا ہو، حلال کی کمائی کا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال کی کمائی کا ہو، اور ولا تیمموا الخبیث، اور تم گھٹیا چیز، ردی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نہ دو، وہ چیز جو تم خود لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید تفصیل آئے گی اس کے بعد والے پارے کے اندر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا کے اندر۔ اس کے بعد آئیے حضرات، جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے، وہ وسوسہ کیا ہے؟ فقر و فاقہ کا وسوسہ دیتا ہے کہ تو اگر مال خرچ کرے گا تو غربت تیرے اوپر آ جائے گی، غربت طاری ہو جائے گی۔ جب آدمی نیکیوں کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، لیکن وہی آدمی جب برائی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس کے دلوں میں، اس کے دماغ میں نہیں آتی ہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت کے بارے میں فرمایا، وہ ہے حکمت و دانائی، علم و فراست۔ کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت یعنی کہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو، برا اور بھلا کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت، دوست دشمن، حق باطل، یہ جو صلاحیت ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بڑی صلاحیت ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے قرآن و حدیث کا علم بھی ہو سکتا ہے، تو کہا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جو آدمی اس نعمت کو پا لیا تو سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے خیرات اور بھلائیاں اس کو دے دی ہیں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، ایک مسئلہ جو ہے نظر کے سلسلے میں ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مستقبل میں ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، تو آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں
کہ میں فلاں کام کروں گا، فلاں نیکی کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں یہ مال خرچ کروں گا. اس کو نظر کہا جاتا ہے. بنیادی طور پر نظر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نظر جو جائز ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. اور اگر مثال کے طور پر آپ نے، جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ آپ نے کہا کہ میرا بچہ اگر ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں مسجد میں 1000 روپے دے دوں گا، تو یہ نیکیاں ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی انسان نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھلانا پڑے گا، یا تو پھر ان کو کپڑا پہنانا پڑے گا، یا تو پھر غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر اخیر میں آتا ہے کہ 3 دن کی اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ ہے کفارہ. لیکن کبھی نظر جو ہے ناجائز کام کے لیے کبھی انسان کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں درگاہ میں جا کر یہ منت دے دوں گا، یہ چادر چڑھاؤں گا. یہ سراسر جو ہے گناہ کا کام ہے. تو یہ نظر اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ ہے نظر. لیکن جی ہاں، نظر کسی غیر اللہ کے لیے نہ ہو. نظر یہ بھی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، صدقے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے خفیہ صدقہ، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے کو چھپا کر دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم لوگوں کے سامنے بھی دو گے تب بھی بہتر ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ چھپا کر دو. اس سے کیا ہوگا؟ آدمی جب کسی مسکین کو، کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے چھپا کر، تو وہ آدمی شرمندگی سے جو ہے دور رہتا ہے. اس کو جو ہے احساس کمتری کا شکار وہ آدمی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا ان میں سے وہ بندہ ہے جو آدمی اس طرح خرچ کرتا تھا کہ اگر اس کا دایاں ہاتھ خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اگر بایاں ہاتھ خرچ کیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑا جو ہے انعام رکھا ہے، وہ ہے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جو ہے جگہ ملے گی. اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، غیر مسلم کو کیا ہم صدقات و خیرات دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں ایک واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ بن چکے تھے، لیکن ان کے اور رشتہ دار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں تب ہی ہم ان کو جو ہے صدقات و خیرات دیں گے، ان کو مالی تعاون کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو کہا لیس علیک ہداہم، کہ ہدایت دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خیرات کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. تم اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر تم انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدلہ اور اجر پورا دے گا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ کن لوگوں کو ہمیں تلاش کر کے مالی تعاون انہیں دینا چاہیے. تو کہا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. جب صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو سبحان اللہ ان لوگوں نے دین اسلام کے خاطر ہر چیز کو لٹا کر آ گئے. ان لوگوں نے دین اسلام کے خاطر ہر چیز لٹا کر آ گئے تو ان کی حالت، مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی. لیکن ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے سبحان اللہ ان کو ضرورت تھی اس کے باوجود اظہار نہیں کرتے تھے. ضرورت تھی انہیں، اس کے باوجود دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی، اس کے باوجود اظہار نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی یہ بے نیازی، جی ہاں ان کی یہ عزت سے رہنا، لوگوں کو یہ لگتا ہے، جاہل لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جاہل کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اغنیاء ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ جاہل لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. لیکن جن کے پاس فراست ہے، وہ حکمت جس کے بارے میں ابھی گزرا
کہ حکمت و دانائی جس انسان کے پاس ہے وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تعریفہم بسیماہم، وہ آدمی ان کے چہرے سے، ان کے وضاقتہ سے پہچان پائے گا کہ اس آدمی کو یہ ضرورت ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس جائے اور چھپ کر اس کی مالی تعاون کرے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں فرمایا کہ فقیر کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی جو لوگوں کے در بدر بھٹکتا ہے ایک دو کھجور اور ایک دو لقمے کے لیے، وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو جس کو ضرورت ہے، جس کی یعنی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، وہ مسکین ہے، تو اس کو ہمیں تلاش کر کے دینا چاہیے۔ یہ ایک ادب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کے بارے میں فرمایا جس کے سلسلے میں اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی لعنت میں، وہ ہے ربا، سود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سبحان اللہ، کل قیامت کے روز یہ لوگ پاگل کی طرح اٹھیں گے، پاگل کی طرح اٹھیں گے اپنے قبروں سے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ ان کو جنات نے چھو لیا ہے، جنات کا کچھ اثر ہے، جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جنات وغیرہ کا کچھ اثر ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل کی طرح کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کل قیامت کے روز سود خور، سود کا لین دین کرنے والا انسان ایسا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ ان لوگوں کا دنیا میں یہ کہنا تھا کہ یہ تو تجارت کی طرح ہے، یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ سود خوری اور سود کا لین دین کرنا یہ تو تجارت کی طرح ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیع و شراء، تجارت لین دین کرنا، یہ جو ہے تجارتی طریقے سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب آدمی کے پاس یہ سمجھ بوجھ آ جائے کہ سود جو ہے حرام ہے، اس کا لین دین کرنا بہت عذاب کی بات ہے، تو اس وقت اس کو رک جانا چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے پہلے اس کے لیے وہ استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے، لیکن وہ آدمی وہ حساب، اس حساب کو نہ پکڑے جو حساب اس نے سود کے لیے کر رکھا تھا پہلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کا جو مال ابھی بچا کچا رہ گیا ہے اسے تم مت چھوڑو، اسے تم مت لو، بلکہ تم اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے۔ ایمان آدمی اپنے دل میں رکھ کر سود کا کاروبار ہرگز نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ، اپنے والدہ کے ساتھ وہ آدمی زنا کرنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی کہا گیا حدیث کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور سختی سے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو گے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت کا کچھ بھی مقابلہ آدمی کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم تیار رہ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لڑائی کے لیے۔ اس کے بعد حضرات، لین دین کے بارے، جب سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن ایک طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا کہ معاشرے میں جب ہم جیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم جیتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں کچھ تنگی ہو جاتی ہے، تو اس تنگی کو ہم کیسے دور کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا، وہ ہے قرض کا سلسلہ۔ قرض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار دیا کہ آدمی اپنے دوسرے بھائی کو قرض دے۔ قرض دینا اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو کچھ قرض میں کچھ دیا ہے اور ایک وقت مدت، ایک جو ہے متعین وقت دے دیا ہے اس کو، تو متعین وقت تک وہ آدمی لوٹا نہیں سکا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، فلاں کچھ ہو گیا ہے، تو ایک مومن کو چاہیے کہ اسے کچھ مہلت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کی آسانی کے لیے چاہیے کہ آدمی اس کو مہلت دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت کا ذکر کیا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ آیت نمبر 281 ہے. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری ان آیتوں میں سے ہے جس کا نزول آخر میں ہوا ہے کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا, اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد حضرات ایک بہت بڑی آیت آ رہی ہے, انشاءاللہ بس 2-3 باتیں کہہ کر میں درس ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت الدین ذکر کیا ہے. آیت الدین, دین کا مطلب وہی ہے کہ آدمی لین دین کرتے وقت, قرض وغیرہ کرتے وقت جب کچھ لین دین کرے تو آدمی کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بتلایا ہے. اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے. آیت نمبر 282 ہے, 282. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور لمبی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کچھ آداب بتلایا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب لین دین کرے, قرض وغیرہ ایک دوسرے کو دے تو لکھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاكْتُبُوهُ, اس کو تم لکھ لو اور ایک وقت متعین کر لو. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ, ایک مدت متعین کر لو اور اسے تم لکھ لو. 2 طریقے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم کیا کرو, گواہ تیار کرو, گواہ رکھو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم گواہ تیار کرو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک کاتب کو تیار کرو. اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے تو تم ایک کاتب جو لکھ لے, تمہارے اور اس کے درمیان, دوسرے آدمی کے درمیان جو لین دین ہوا ہے قرض وغیرہ کے سلسلے میں, ایک آدمی اسے لکھ لے, اور گواہ بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کرنے کو انصاف کہا ہے, اور کہا کہ ایسے کرنے سے کیا ہوگا, اس کی حکمت کیا ہے. سب سے پہلی بات تو انصاف. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ شک و شبہ میں نہیں پڑیں گے, لڑائی جھگڑے کے حد تک نہیں پہنچ جائیں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر بہت بھروسہ کر بیٹھتا ہے, بہت سارے مال دے دیتا ہے کہ چلو بھروسہ مند آدمی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے, شک میں پڑ جاتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں اتنا مال دیا ہوں تمہیں, وہ کہتا ہے کہ جی نہیں بلکہ مجھے تم اتنا دیے ہو. تو اس طرح سے لڑائی جھگڑا شک پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا اللہ ترتابو, کہ تم ریب اور شک میں نہ پڑ جاؤ. اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ تم اپنا لو. لیکن اس سے وہ تجارت جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر لکھ لے کوئی آدمی تو لکھ سکتا ہے. اس کے بعد حضرات ایک آخری بس 2-1 بات ہے, انشاءاللہ اس کو کہہ کر ختم کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قرض اگر سفر میں لینا ہو تو کیا طریقہ اپنائیں گے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا, سفر میں آپ کسی کو گواہ نہیں پا رہے ہیں, لکھنے والا بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے, تب آپ کیا کریں گے. اس وقت آپ کو چاہیے کہ رہن میں کچھ دے دیں, کوئی مال اس آدمی کے پاس رکھ دیں ایک وقت متعین تک. جب وہ وقت ہو جائے وہ مال آپ کو واپس کر دیں, اور آپ نے جو کچھ اس سے لیا ہے آپ بھی اس کو واپس کر دیں. یہ طریقہ ہے سفر کے وقت. اس کے بعد کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے گواہی طلب کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی گواہی دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ بہترین گواہی وہ ہے جو آدمی خود سے بڑھ کر کسی کے حق میں گواہی دے. ایک بات ہے, لیکن بالکل اس کے خلاف ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گواہی وہ ہے جو خود سے بڑھ کر دے. لیکن دونوں کے درمیان کیا تطبیق ہے, تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ گواہی جو حق کی بات میں ہو, انصاف کی بات میں ہو. اگر کوئی بندہ آگے بڑھ کر گواہی دیتا ہے تو یہ بہترین گواہی ہے. لیکن وہ گواہی جو حق کی بات میں نہ ہو, باطل میں ہو, ظلم زیادتی میں ہو, کوئی آدمی بڑھ کر گواہی دے رہا ہے, جھوٹی گواہی دے رہا ہے, تو وہ بدترین گواہی ہے. تو کہا اگر کوئی آدمی گواہی کے محتاج ہو اور آپ بالکل آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی ہے وہ واقعی آپ کے سامنے پیش آیا ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ گواہی دے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو آدمی گواہی سے دل چرائے اور اس کو چھپائے وہ آدمی گنہگار ہوگا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ آدمی کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں, بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں, برائی کرنے کے خیالات,
تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، جی ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس کا حساب لے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اس آیت کا پتہ چلا، اس آیت کو سنے تو پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے دلوں میں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجاوز کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے ان باتوں کو جو آدمی اپنے دلوں میں سوچتا ہے، اپنے دماغ میں سوچتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ دے یا تو پھر کر دے۔ جب تک نہ کہے اور جب تک نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالی برائی جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں لکھے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل کر دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ بندے کے پاس جو طاقت ہے اس کے طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی اس سے چاہتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اس کے بعد یہ آخری جو آیتیں ہیں محترم حاضرین، آمن الرسول سے بالکل آخر تک یہ جو دو آیتیں ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ان آیتوں کو رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ کافی کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہیں۔ اور ان دونوں آیتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت یہ دونوں آیتیں دی گئی تھیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کہا کہ عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے کا جو خزانہ ہے ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر اور ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت دی اور کسی بھی نبی کو نہیں دی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ جب آدمی یہ آیتیں پڑھ لیں، فانصرنا علی القوم الکافرین اوپر سے نیچے تک، تو آدمی کو آمین کہنا چاہیے۔ اس پر عمل حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اس پر عمل تھا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، دراصل یہ کچھ دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ آمین کہہ سکتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں جو کچھ ہم نے آج سنی، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔